بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی شریف کی سلسلہ وار ریکارڈنگ جاری و ساری ہے۔ آج بتاریخ 27/3 2013 انشاءاللہ تعالی متن، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کے بعد تشریح بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے والوں کو اور سنانے والوں کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حدیث نمبر 747۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب ما جاء في سرد الصوم۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان۔ وفي الباب عن انس وابن عباس قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح۔ متواتر روزے رکھنے کا یہ بیان ہے جی۔ تو متواتر روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ متواتر معنی لگاتار کنٹینیو۔ جی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھتے اب افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی مسلسل نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے۔ اس باب میں حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے، یعنی روزے رکھے تو اس قدر لگاتار رکھتے کہ اب دیکھنے والے سمجھتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، مطلب روزوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور کبھی نہیں رکھے تو ایسا نہیں رکھتے تھے کہ اب خیال ہوتا تھا کہ اب پھر حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مختلف اوقات میں آپ کا یہ جو عمل مختلف عمل ہے یہ امت کی سہولت کے لیے ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہے، جس قدر طاقت ہے وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے آیا تھا نا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جی۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر محمد 748۔ جی۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر محمد عن انس بن مالک انه سئل عن صوم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى يرى انه لا يريد ان يفطر ويفطر حتى يرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا فكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح مسلسل روزے رکھتے کہ گمان ہوتا اب افطار کا ارادہ نہیں، اور کبھی متواتر نہ رکھتے یہاں تک کہ خیال ہوتا اب روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے۔ میں جب بھی چاہتا کہ آپ کو رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھوں تو نماز پڑھتے ہی دیکھتا، اور اگر چاہتا کہ آپ کو آرام کی حالت میں دیکھوں تو اسی طرح دیکھتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام متواتر روزے رکھتے، متواتر رکھے تو اس طرح رکھتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب آپ روزوں کا سلسلہ باقی رکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ اور کبھی نہیں رکھے تو مسلسل ایسا نہیں رکھتے تھے کہ لوگ یہ دیکھنے والے سمجھتے کہ اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حالت میں دیکھنا چاہتے اس حالت میں دیکھتے تھے حضرت انس، یعنی جب نماز پڑھتے تھے دیکھنا چاہتے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جس رات چاہتے تھے کہ آپ کو آرام کرتے ہوئے دیکھیں تو آرام کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یعنی نفس کا جو حق ہے اس کے حساب سے آپ ترتیب بتا دیے کہ رات میں رات کا ایک حصہ سونے کے لیے ہے، پھر ایک حصہ عبادت کے لیے۔ جی۔ مسلسل رات بھر جاگ کر عبادت کرنا بھی یہ کیا ہے، وہ بدن کا جو حق ہے، ان لنفسک علیک حقا مل کر رہا حدیث میں کہ نفس کا بھی حق ہے اپنے بدن کا بھی، تو اس کو آرام بھی پہنچانا ہے اور عبادت میں بھی مصروف رکھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے مسلسل، تو 10 سال تک خدمت کی تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعاؤں سے سرفراز فرمائے، اور پوری دعائیں ان کے حق میں قبول بھی ہوئی۔
حدیث نمبر 749. اچھا، اور ایک بات یہ ہے میرے ذہن میں، اور ایک بات یہ آئی کہ اکثر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو بڑے بڑے اکابر سلسلے چشتیہ خواجہ کے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگوں کے پاس کتابوں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کرنے سے، اور پھر ہم ہمارے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ یہ پوری پوری رات جو ہے عبادت میں ریاضت میں رہتے تھے، مطلب ایک حصہ کا بلکہ سوتے ہی نہ تھے. جی. تو کیا یہ پھر حدیث کے خلاف عمل نہیں ہے؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ہے تمہاری نفسوں پر بھی جو ہے تمہارا حق ہے، یعنی رات کے اوقات کو اس طرح جو ہے تقسیم کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ایک حصہ اس میں آرام بھی ہو، پھر ایک حصہ اس میں عبادت بھی ہو، اللہ کو راضی کرنا بھی ہو، اللہ سے دعا کرنا بھی ہو. تو پھر اس میں تضاد تو یہ کیا اس میں مطلب نہیں ہے کہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی، کہ ہمارا یہ علم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث شریفہ سے مضبوط اور مؤید ہے. تو صوفیہ کے بھی اپنے دلائل ہیں اور ان کے پاس بھی حدیث ہے. ایک ہی حدیث ہوتی ہے جس سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں، دونوں بھی اس پر عمل کرتے، دونوں بھی اس کو دلیل میں پیش کرتے. جی. تو مقصد یہ ہے کہ مسلسل جاگنے کی وجہ سے عبادات میں خلل نہ ہونا. جی. اگر عبادات میں خلل ہو رہا ہے، کوئی ایک رات بھر جاگ کر عبادت کیا لیکن عین فجر کے وقت سو گیا، تو یہ بیکار ہے. ایسا نہیں ہونا. جاگ کر عبادت کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، تو فرائض سے بڑھ کر کسی اور سے خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا بندہ. تو سب سے مقدم اور سب سے اہم فرائض ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ حضرت پر جب کیفیت طاری ہو جاتی تو پوری دنیا سے وہ بے نیاز ہو جاتے تھے، یعنی کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اپنے مریدین سے فرما دیے تھے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی میری اس توجہ کو ختم کر دینا، اٹھا کے فوری آ جاتے تھے. آ جاتے تھے. تو بزرگان دین کا یہ اہتمام تھا نمازوں کا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا آخر وقت آیا تو عشاء 3-4 مرتبہ پڑھ لی حضرت. ایک مرتبہ پڑھے پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو مریدین سے پوچھے میں نماز پڑھ لیا کیا؟ تو پڑھ لیا. تو نہیں، میں پھول طاری ہو رہی، نسیان طاری ہو رہا، پھر پڑھتا ہوں میں، بلکہ پھر پڑھتے حضرت. یعنی نماز کا ایسا خیال رہتا کہ بیماریاں سب ایک طرف، نماز پہلے ادا کرتے تو لوگ ہر صورت میں. سبحان اللہ. تو صوفیہ کرام کے بھی اپنے دلائل ہیں، اور یہ جو احادیث شریفہ ہیں کبھی بھی وہ لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں گئے، جو ان کے تصوف کا اصل اصول شریعت پر عمل کرنا ہے. اصل مقصد ہی شریعت پر عمل کرنا ہے. بس صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے صوفیہ کا مقصد، علم پر عمل کرنا ہے. اور جو بندہ جتنا علم ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جن باتوں کا علم ہی ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا. تو اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ علم الدراسہ ہے کہ علم الوراثہ. علم الدراسہ حاصل کر کے اس پر عمل کرے. یہ جو شرعی علوم ہے اس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے علم الوراثہ یعنی معارف اور اسرار اس پر کھل جاتے ہیں. ایک ایک آیت کے ہزار کئی ہزار مطالب ہو سکتے ہیں، ترجمہ مفہوم. جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس تفسیر دے رہے تھے. ابن جوزی جو ناقدین اولیاء میں سے تھے، اولیاء پر صوفیہ پر تنقید کرتے تھے اور اپنے وقت کے زبردست جید عالم تھے وہ بھی، تو وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تلاوت فرمائے اور اس کی تفسیر شروع کی. 11 تفسیریں بیان کی اس کی. تو 11 تک بولتے رہے پورے علماء کے، ہم کو یہ تفسیر معلوم ہے، ہم یہ تفسیر سنے ہیں. تو 11 کے بعد سب خاموش ہے. 40 تفسیریں بیان کی ایک آیت کی. 40 معانی اور 40 مفاہیم اور مطالب ہو سکتے ہیں اس کے لیے. 40 بیان کرنے کے بعد بولے یہ تو شرعی روشنی میں تھی یہ تفسیر، اب ہم حقیقت اور معرفت کی طرف آتے ہیں. بولے شریعت کی حدود میں رہ کے جو تفسیر کی 40 ہے، اب طریقت کے لحاظ سے اس کی اور تفسیریں ہو سکتی ہے. بلکہ حضرت جب شروع کیے تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے نکل گئے مسجد سے اپنی دوزی. مطلب کہ علم کی یہ انتہا ہے نا. بڑے بڑے اس وقت کے علماء 11 تفسیروں کے بعد خاموش ہے اور حضرت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ. کیفیت میں کپڑے پھاڑ کے، ہاں کیفیت میں. اور بعض بزرگوں کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے نا، ان کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ جب بھی ان کی مجلس سے وعظ ہوتی تھی کئی جنازے اٹھتے تھے ان کی مجلسوں سے. سرکار غوث پاک کا مشہور ہے، حضرت کا ہی مشہور واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے.
تو بزرگان دین کا جو طریقہ ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر شخص چل سکتا ہے، طاقتور ہے وہ بھی چل سکتا ہے، کمزور ہے وہ بھی چل سکتا ہے، لنگڑا اور اپاہج ہے وہ بھی چل سکتا ہے۔ شریعت میں گنجائش ہے نہ ہر ایک کے لیے۔ طریقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچانے والا تیز رفتار راستہ۔ جی شریعت کے راستے سے بھی پہنچ سکتے ہیں اللہ تک۔ طریقت کا راستہ جو ہے وہ اسپیڈ راستہ ہے، سمجھے، جلدی پہنچانے والا فاسٹ۔ تو اس میں کیا کرتے وہ لوگ؟ پہلے نفس کا تزکیہ کرتے، یعنی نفس کو تمام تخلیہ کرتے۔ پہلے تخلیہ اور تحلیہ یہ بھی اصطلاح ہے صوفیہ کی، یعنی پہلے کسی چیز کو پاک کرنا، پھر اس کو ڈیکوریشن کرنا، اس کو مزین اور آراستہ کرنا۔ تو نفس کو پہلے تمام برائیوں سے پاک کرنا، دنیا کی خواہشات سے اور صفات ذمیمہ، برے صفات سے پاک کر کے پھر اچھے صفات کا اس کو مظہر بنانا۔ برے صفات میں برے کاموں سے اس کو بچانا۔ برے صفات برے تو جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، ایسے تمام جتنی بھی صفات ہیں اس سے نفس کو پاک کرنا۔ اس کے بعد اس کا تحلیہ کرنا ہو تو ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، درود شریف کی کثرت کے ذریعے، اور اللہ کو راضی کرنے والے افعال اور اعمال کے ذریعے۔ تو صوفیہ کے طریقے بھی قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہیں۔ جی ان لوگوں کا بھی جو طریقہ کار ہے یہی بولے کہ، اور ایک بزرگ فرمانا کہ ہمارا یہ طریقہ صرف انہی لوگوں کے لیے کافی ہے جو اپنے نفس کے ذریعے صفائی کیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ طریقت میں ہر شخص قدم نہیں رکھ سکتا۔ طریقت میں قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلے نفس کو مارنا ضروری ہے، جی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا، یہ ہے اصل مقصد طریقت کا۔ تو اب امام اعظم کے بارے میں بھی ایک رات میں پوری قرآن پڑھے حضرت کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر، تو رات بھر جا کر عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ امام اعظم ہے، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین گزرے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو سونا ہی نہیں پڑتا رات میں آدمی، کیونکہ سونے کے بعد پھر یقین نہیں رہتا کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، تو اسے ثابت ہو گیا۔ لیکن ان کے عبادات میں اور ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، لوگ جاگتے بھی تھے تو کوئی فرق نہیں آتا تھا، وہ روحانی طاقت تھی۔ تو یہ آسان الفاظ میں یہ بولنا کہ یہ بزرگوں کی کرامت ہے، بزرگوں کی کرامت ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے نا، کل میسر لما خلق لہ۔ آج کے لوگ سن کے حیران کرتے آ رہے ایسا کرتا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اب تو آج کل عصر کے وضو سے مغرب پڑھنا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، حضور فرمائے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک شخص کے لیے وہی عمل آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو خیر کے کام آسان ہے اس کے لیے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ شر کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو شر کے کام اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب بزرگان دین یہ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے یا جو اس طرح کے اعمال کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے ہی انسان اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو حدیث نمبر 749 حدثنا حناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى قال عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو العباس هو الشاعر الاعمى واسمه السائب بن فروخ وقال بعض اهل العلم افضل الصيام ان يصومه يوما ويفطر يوما ويقال هذا هو اشد الصيام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، اور دشمن سے مقابلے کے وقت بھاگتے نہیں تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو العباس نابینا شاعر ہیں جن کا نام سائب بن فروخ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بہترین روزہ یہ ہے کہ ایک دن رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے۔ کہا جاتا ہے یہ سخت ترین روزے ہیں۔ افضل ترین روزہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا پھر ایک دن افطار کرنا، یعنی دوسرے دن نہیں رکھنا۔ اس میں کیا ہے، ایک مرتبہ روزہ رکھنا جب شروع کر دیا مسلسل روزے رکھے تو نفس عادی ہو جاتا، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ رمضان کے بعد بھی دیکھیے کوئی چیز کھانے جا رہے پینے جا رہے تو فوراً کھانا آتا ہے، لیکن روزہ تو نہیں۔ روٹین جو ہو جاتی ہے، اس کی عادت جو بن جاتی ہے، ایک مہینے تک مسلسل کوئی کام کرے تو اس کا عادی ہو جاتا آدمی، لیکن وہ کام رک رک کے کرنا رہا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔
تو نفس کو ایک دن آپ آزاد چھوڑ رہے ہیں اور ایک دن اس پر کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ سخت ترین روزے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن رکھنا ایک دن نہیں رکھنا، پھر ایک دن رکھنا ایک دن نہیں رکھنا، نفس پر جو ہے وہ تکلیف دے۔ اسی لیے حضور فرمانا اشد الجہادی جہاد الہوا، نہیں یہ تو شعر ہے۔ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو سرکار فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاکبر الی الجہاد الاصغر، ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو جہاد ہے دشمنوں سے جہاد کرنا، دشمنان اسلام سے، یہ آسان ہے، نفس سے جہاد کرنا مشکل ہے۔ اس کی کئی وجوہات بتائے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہے ہمارے سامنے ہے، دشمن علانیہ ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو دشمن ہے نفس، یہ خطرناک دشمن ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے، اور برائی کو بھی نیکی کے انداز میں پیش کرتا۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص دیوار کو ٹیکا لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص تیزی سے آ کے اس کو وہاں سے اٹھا کے ادھر تھوڑی دور بھی نہیں لے کے گیا، دیوار گر گئی۔ تو شخص اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ بھائی آپ کون، آپ تو بہت بڑے محسن نکلے، میری جان چلے آتی تھی، آپ بچا لیے، آپ اپنا تعارف تو کروائیے کون ہے۔ تو ان بولتا کہ میں شیطان ہوا تھا۔ پریشان ہو جاتا، سارے شیطان رہ گیا تھا، نیکی کا کام کیسا کیا؟ تو ان بولتا نہیں، میں اصل میں اس لیے اٹھا دیا کہ اگر دیوار گر جاتی اور تم اس کے نیچے دب کر مر جاتے تو تم کو شہادت کا مرتبہ ملتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم کو شہادت کا مرتبہ ملے۔ تو کام کرنا نیکی کا، لیکن وہ بھی کیا ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد، اس کی نیت کیا ہے دیکھیں۔ تو نفس بھی ایسے ہی کرتا ہے انسان کے ساتھ، تو برائی کو نیکی کے انداز میں پیش کرتا، بندہ سمجھتا کہ یہ نیک کام ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے پاس کیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین بولتے ہیں۔ ہمارے لیے نیکی کیا ہے، 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، بزرگان دین کے پاس پورے 100% دے دینا۔ 100 روپے میں ہم 2.5 روپے دے دیے تو ہم بچ گئے سمجھے۔ لیکن جو صوفیاء کرام ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے پاس یہ 2.5% کیا 2.5 روپے دیے اور بقیہ رکھ لیے تو بھی گناہ ہے، پورا ہی دے دینا ہے ان کے پاس۔ ایک بزرگ سے پوچھے کہ آپ کے پاس زاہد کون ہے؟ تو انہوں بولے کہ ہمارے پاس زاہد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملا تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملا تو صبر کرتے ہیں، ملا تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملا تو صبر کرتے ہیں۔ تو کسی سے پوچھے تھے بزرگ، تو بزرگ فرمائے یہ تو کتوں کی صفت ہے، ملا تو کھا لیتے، نہیں ملا تو بیٹھے رہتے۔ تو بولے پھر کیا ہے زاہد کی صفت؟ تو فرمایا ہمارے پاس زہد یہ ہے کہ ملا تو دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، نہیں ملا تو صبر کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اپنے معیار ہے سمجھے، بزرگان دین کا ہر کوئی نہیں اتر سکتا ان کے معیار پر۔ تو اب اس کے بعد عیدین کا روزہ رکھنے کی ممانعت، حدیث نمبر 750۔ باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس۔ قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم۔ قال أبو عيسى وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المديني وهو ثقة روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس۔ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ 5 دن ایک عید الفطر کا ہے اور عید الاضحیٰ 10، 11، 12، 13 ایام تشریق کے 3 دن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی، عائشہ، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابو سعید حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عمرو بن یحییٰ سے مراد ابن عمارہ بن ابو الحسن مازنی مدینی ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔ سفیان ثوری، شعبہ اور مالک بن انس رحمہ اللہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور ایک چیز میں ذہن میں آئی کہ یعنی ابھی جو بیان کرے صوفیہ اولیاء کے جو واقعات ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس اگر آیا تو دے دیتے اور نہیں رہا تو صبر کرتے، یہ زہد کا ایک اعلیٰ اور اونچا معیار ہے۔ تو میں ایک حدیث غالباً میں یہ سنا ہوا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اقامت دے چکے، تو اقامت دینے کے بعد جو ہے آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ اقامت کے
ہونے کے فوری بعد جو ہے تکبیر جو ہے کہی جائے اور نماز جو ہے شروع کر دی جائے، تو اقامت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پھر جو ہے آ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں. تو صحابہ یہ خلاف عادت، یعنی یہ جو ہمیشہ جو عادت کے خلاف، یہ جو معمول کے خلاف جو یہ واقعہ ہوا، تو جب یہ دریافت کرے پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے بعد، تو حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں جو ہے کچھ دینار رکھے ہوئے تھے اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں نماز، یعنی وہ دینار جب تک کہ خیرات نہ کر دیا جائے اور میں نماز پوری کروں، اس لیے فوراً چلے گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے فرما کے میں نماز پڑھنے سے پہلے اس کو خیرات کر دیا جائے. یہ بھی بزرگان دین کا یہ جو عمل ہے، اس حدیث شریف سے بھی جو ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے جی کہ دل میں انسان کے مال کی محبت نہیں رکھنا اور گھر میں بھی اپنے پاس بھی کچھ بھی نہیں رکھنا. اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ فقر بنیاد ہے تصوف کی، سب سے پہلے فقر کو اختیار کرنا پڑتا صوفی کے لیے. اس وقت تک صوفی نہیں بن سکتا کوئی بھی، کیونکہ تصوف کی بنیاد ہی فقر پر ہے. حضور خود اپنے طور پر فقر کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. فخر مانے فاقہ کشی، فقر کے معنی احتیاج، محتاجی اللہ کی طرف. فقر کے معنی فاقہ کشی ہی بول سکتے. فقر کے معنی اصل میں احتیاج کے آتے، ضرورت کے، یعنی احتیاج الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف احتیاج. اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی اے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، اللہ کے محتاج ہو. تو حضور فرمائے کہ الفقر فخری، یہ اپنے اختیار سے آپ اختیار کیے فقر کو، ورنہ اگر آپ چاہتے اللہ تعالیٰ فرمائے، حضور فرمائے حدیث میں کہ اگر حضور چاہیں تو یہ پہاڑ، احد پہاڑ وغیرہ سونا بن کر ساتھ میں چلیں گے آپ سے، لیکن حضور کو اس کو اختیار نہیں فرمائے، زہد کو اختیار فرمائے. حدیث نمبر 751. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواري حدثنا يزيد بن الزريع حدثنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين اما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. ابو عبید مولا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں قربانی کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ان دو دنوں کے روزے سے منع فرمایا. عید الفطر میں اس لیے کہ وہ تمہارے روزوں سے افطار کا دن ہے. عید الفطر میں کیوں روزہ نہیں رکھنا ہے؟ روزوں سے افطار کا دن ہے نا، وہ کھانے کا دن ہے، اللہ کی ضیافت کا دن ہے. تو اللہ کی ضیافت سے انکار کرنے کے برابر ہوگا اس دن روزہ رکھنا. ضیافت میں اللہ تعالیٰ اس وقت مہمان نوازی فرماتا ہے، بندوں کو کھلاتا ہے. اور مسلمانوں کی عید ہے. اور عید الاضحیٰ میں اس لیے کہ تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ، قربانی دیتے ہیں، قربانی کا گوشت کھانا ہے، وہ بھی اللہ کے مہمان نوازی کے دن ہے، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. ابو عبید مولا عبد الرحمن بن عوف کا نام سعد ہے. ابو عبید بلکہ ایک راوی کا ذکر آیا تھا، ان کا نام سعد ہے، اور انہیں مولا عبد الرحمن بن اظہر بھی کہا جاتا ہے. عبد الرحمن بن اظہر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے چچا زاد بھائی ہیں. فی کراہیت صوم ایام تشریق 752. ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت. اب تک 2 دنوں کا آیا تھا نا تخصیص کے ساتھ ذکر، اب اور 3 دنوں کا ذکر آ رہا. اس طرح جملہ سال میں 5 دن کے علاوہ جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے اس میں. حدثنا حناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق. أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا
للمتمتع اذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر ان يصوم ايام التشريق وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. قال ابو عيسى واهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح واهل مصر يقولون موسى بن علي. وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا اجعل احدا في حل صغر اسم ابي. ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت، یعنی 10، 11، 12، 13 3 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ قربانی کا دن اور ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ہم مسلمانوں کی عید اور کھانے پینے کے دن ہیں. اس باب میں حضرت علی، سعد، ابو ہریرہ، جابر، نبیشہ، بشر بن سحیم، عبداللہ بن حذافہ، انس، حمزہ بن عمرو اسلمی، کعب بن مالک، عائشہ، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عقبہ بن عامر حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ وہ ایام تشریق کے روزے کو مکروہ جانتے ہیں. البتہ بعض صحابہ اور دوسرے حضرات نے تمتع کرنے والے کو اجازت دی ہے اگر اسے قربانی کا جانور نہ ملے. تمتع کا مطلب کیا ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے. حج افراد کا مطلب صرف حج کی نیت سے احرام باندھا، تنہا حج کرنے کا ارادہ ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ کر عمرہ کیا، پھر اس کے بعد احرام اتار دینا حج کے دن آنے تک، پھر حج کے دن جیسے ہی شروع ہو گئے احرام باندھ لینا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے کیونکہ احرام باندھنے کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو تمتع کرنے والا کیا کرتا ہے؟ احرام باندھ کر عمرہ ادا کر کے احرام اتار دیتا ہے، تو اس طرح وہ فائدہ اٹھاتا ہے احرام کی پابندیوں سے. احرام اتار دے کے احرام اتار دینے کے بعد کوئی پابندی نہیں رہتی. احرام باندھ لیا تو وہ جانوروں کو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، مختلف پابندیاں ہیں. تو وہ پابندیاں اس پر ختم ہو جاتی ہیں. متمتع کے لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دے سکتا. اور حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی ادا کرنا، حج بھی ادا کرنا. عمرے اور حج کے درمیان جو دن گزر رہے ہیں اس میں بھی احرام کی حالت میں ہی رہنا اور پابندیوں کے ساتھ رہنا رہتا. تو حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کا جانور نہیں پایا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اجازت ہے وہ روزہ رکھنے کی، اس کا بدلہ ہے وہ قربانی کا. البتہ بعض صحابہ اور دوسرے حضرات نے تمتع کرنے والے کو اجازت دی ہے اگر اسے قربانی کا جانور نہ ملے، قربانی کا جانور اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ہے. اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے بھی نہیں رکھے تو وہ ایام تشریق کے روزے رکھ لے اس کے بدلے میں، قربانی کا جانور دینے کے بدلے میں. امام مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ اسی بات کے قائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متمتع بھی ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے. مسئلہ مترجم بیان کر رہے ہیں پر امام ترمذی ذکر نہیں کیے لیکن مترجم دے رہے ہیں کہ امام اعظم کے پاس کیا ہے؟ ایام تشریق میں ہر حال میں روزہ رکھنا حرام ہے. ہر حال میں چاہے وہ متمتع ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن امام شافعی اور امام اسحاق، امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں کہ، اور امام شافعی بھی ہے، امام مالک بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے. ائمہ ثلاثہ تینوں اس بات پر متفق ہے کہ اگر متمتع حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کا جانور نہ پائے تو، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا ہے تو اب ان دنوں میں اس کے بدلے میں روزہ رکھ سکتا ہے قربانی کے بدلے میں. اگر 10 دنوں میں اگر روزہ رکھا ہونا تو ان دنوں میں پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن امام اعظم کے نزدیک ہر حال میں حرام ہے ایام تشریق میں روزہ رکھنا. امام ترمذی فرماتے ہیں اہل عراق کے نزدیک موسیٰ بن علی بن رباح ہے اور مصری موسیٰ بن علی بن رباح کہتے ہیں. اچھا، اور راوی کے بارے میں اختلاف ہے. موسیٰ بن علی، بعض لوگ اہل عراق موسیٰ بن علی کہتے ہیں اور مصری لوگ موسیٰ بن علی کہتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے قتیبہ سے سنا، انہوں نے لیث بن سعد کے واسطے سے موسیٰ بن علی کا قول نقل کیا کہ میں کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ وہ میرے والد کے نام کی تصغیر کریں. عربی میں کیا ہے؟ عرب زبان میں قاعدہ ہے عربی زبان میں کہ تصغیر مطلب حسن ہے سمجھے، اس کی تصغیر حسین آتی. زہر ہے، زہر کا نا پھول، اس کی تصغیر زہیر آتی. تو علی کی تصغیر علی،
زہر کے معنی کیا؟ زہر سے زہر. زہر کے معنی پھول، زہر کے معنی چھوٹا پھول، خوبصورت پھول سمجھیے. جی. تو علی کے معنی علی، اس کے کیا مطلب؟ اس میں کیا ہوتا ہے اصل میں تصغیر کا مقصد وہاں پر دو ہے سمجھے، تعظیم بھی ہے ایک تحقیر بھی ہے. کسی کو چھوٹا کمتر بتانا رہا تو تصغیر استعمال کرتے ہیں. تعظیم بھی ہوتی ہے اور تحقیر بھی ہوتی ہے، بعض میں تعظیم ہوتی بعض میں تحقیر ہوتی. تو یہ راوی کے والد کے نام کے بارے میں جو بول رہے ہیں علی ہے، بلکہ انہوں بول رہے ہیں کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے والد کی تصغیر کرے، توہین کرے. موسیٰ بن علی ہے بولنا چاہ رہے ہیں، علی نہیں ہے وہ. جی جی یہ بولنا چاہ رہے ہیں. جی. حدیث نمبر 753 باب ما جاء فی کراہیت الحجامۃ للصائم. حدثنا محمد بن رافع النسابوری ومحمد بن غیلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال افطر الحاجم والمحجوم وفي الباب عن سعد وعلي وشداد بن اوس وثوبان واسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان وابي هريرة وابن عباس وابي موسى وبلال. وقال ويسا حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن احمد بن حنبل انه قال صح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله انه قال صح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة على حديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث الشداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك قال ويسا وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم فهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم قال ويسا وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال ويسا هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فما لا إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة بأسا. واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. روزے دار کے لیے سینگی کا حکم، یعنی پچنا لگانے کا. وہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ جو جسم میں فاسد خون ہوتا تھا، فاسد مادہ، اس کو خارج کرنے کے لیے یہاں پر گردن کے پاس کچھ ایسا سینگی آلہ تھا، اس کے ذریعے سوراخ کر کے تو کیا بولتے اس کو نشتر لگا کے خون نکالتے تھے فاسد. تو وہ روزے دار کر سکتا ہے نہیں وہ عمل. اس حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں ذکر آ رہا ہے اجازت ہے، اور ایک حدیث میں آ رہا کہ پچنا لگانے والے کا بھی روزہ چلے جائیں گا اور جو لگا رہا اس کا بھی روزہ چلے جائیں گا. بلکہ آیا تو مختلف اقوال بیان کریں اس کے اختتام پر. ترجمہ کر لیں گے پہلے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اس باب میں حضرت سعد، علی، شداد بن صوبان، اسامہ بن زید، عائشہ، معقل بن یسار، معقل بن سنان بھی کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہ سے بھی روایات منقول ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث رافع بن خدیج حسن صحیح ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مذکور ہے، آپ نے فرمایا اس باب میں صحبات رافع بن خدیج کی روایت ہے، علی بن عبداللہ کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا اس باب میں صوبان اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہما کی حدیث زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یحییٰ بن ابی کثیر نے ان دونوں حضرات کی روایتیں نقل کی ہیں. بعض صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک روزے دار کے لیے سینگی لگوانا مکروہ ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رات کو سینگی لگواتے تھے. ابو موسیٰ اشعری اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی اسی جماعت میں ہیں، یعنی رات میں سینگی لگواتے تھے، دن میں نہیں، روزے کی حالت میں. ابن مبارک بھی اسی کے قائل ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں میں اسحاق بن منصور سے عبد الرحمن بن مہدی کا قول سنا کہ روزے کی حالت میں سینگی لگوانے والے پر قضا ہے. اگر کوئی حالت روزہ میں پچنا لگا تو اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسحاق بن منصور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم کا بھی یہی قول ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے حسن بن محمد زعفرانی نے بتایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں سینگی لگوانا بھی مروی ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سینگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں سے
ایک حدیث بھی ثابت ہو. اب وہ حدیث کے بارے میں وہ اختلاف ہوتا ہے، سند پر جب کلام ہوتا گفتگو ہوتی تو راویوں کی چھان بین کے بعد اس حدیث کے مرتبے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا کہ وہ حدیث ثابت ہے یا نہیں. امام شافعی کے 2 قول نقل کر رہے ہیں آگے. اگر روزے دار سینگی لگوانے سے باز رہے تو میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے. احتیاط کر لیے تو بہتر ہے، اچھا ہے، بڑے جائز ہوں گا بھی لگانا، لیکن احتیاط بہتر ہے نا. اور اگر حالت روزہ میں ہی سینگی لگوائے تو بھی میرے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی لگا دیا، پچنا لگا دیا تو نہیں ٹوٹتا. بڑا حسن بن محمد زعفرانی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں امام شافعی بغداد میں اسی بات کے قائل تھے. جب تک بغداد میں آپ کا قیام تھا آپ کس بات کے قائل تھے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ. نہیں، امام شافعی. جی. امام ترمذی فرماتے ہیں امام شافعی بغداد میں اسی بات کے قائل تھے. یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں؟ ہاں، حدیث کی شرح کرنے والے بول رہے ہیں. نہیں، امام ترمذی فرما رہے ہیں جب آپ مصر تشریف لائے تو رخصت کی طرف مائل ہو گئے. امام ترمذی مصر میں رہنے تک یہ فرماتے تھے کہ حالت روزہ میں پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہے. مصر میں جب تک تھے آپ کا یہ قول تھا، اور جب بغداد میں رہنے تک ہے یہ قول. جب مصر تشریف لائے تو رخصت کی طرف مائل ہو گئے، یعنی حالت روزہ میں روزے دار پچنا لگا سکتا ہے، اجازت ہے. اور سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہ سمجھا. آپ نے اس واقعے سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر روزہ اور احرام کی حالت میں سینگی لگوائی. ان کا استدلال کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت روزہ میں، حالت احرام میں، حالت روزہ میں پچنا لگا. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا پچنا لگانے سے اجازت ہے. روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں اجتہاد بھی ثابت ہو رہا ہے. فقہی کا جو مسئلہ ہے جی، کیونکہ یعنی صاف الفاظوں میں حضور یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا پسنا لگانے سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا بول کے. ہاں، لیکن وہ احرام کی جو حالت ہے وہ حالت احرام سے جو ہے مسئلہ لے رہے ہیں. تو اجتہاد کی چونکہ اجازت دی گئی نا، صحابہ سے بھی ثابت ہے. ہاں، ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر آپ روانہ فرمانے والے تھے تو ان سے پوچھے کہ معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ اگر کوئی مسئلہ آ گیا تمہارے سامنے تو تم کیسا فیصلہ کرو گے؟ تو عرض کیے کہ کتاب اللہ سے میں فیصلہ کروں گا. اگر اس میں نہ پاؤ فعلم تجیز فرمائے حضور، فعلم یقن نے بولے اگر کتاب اللہ میں تو موجود ہے وہ مسئلہ لیکن تمہاری پہنچ نہیں ہو سکی وہاں تک تو بولے کہ میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا. اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو بولے کہ اجتہد برأیی، اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو حضور اس وقت خوشنودی کا اظہار فرمان کے سینے پر ایسا دستے مبارک مار کر فرمائے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے. تو اجتہاد کی اجازت دی گئی، صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے. جی، تو اس حدیث سے اجتہاد ثابت ہو رہا ہے. اجتہاد بھی ثابت ہو رہا ہے اسے. جی، اور صحابہ تقلید کا بھی ذکر ہے نا بخاری شریف میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو ان سے غلطی ہو گئی اس کا جواب دینے میں. پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تو حضرت بولے کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے. پھر وہ صاحب جا کے ابو موسیٰ اشعری کو سنائے، ابن مسعود یہ جواب دیا اور یہ بولے کہ یہ غلط ہے. حضرت فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر یہ عالم دین موجود ہے مجھ سے مت پوچھو آپ بلکہ تو یہ تقلیدی ہے نا. ارے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو بولے کیا صحابہ کے دور میں صحابہ سے پوچھو ہو رہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس بھیج رہے اور خود صحابہ میں صحابہ تابعین کے پاس بھی بھیجتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو بولے کیا حسن بصری سے پوچھو بولے سلو مولانا الحسن، حسن بصری سے پوچھو بولے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو ایک صحابی کی طرف رجوع کیے ان سے پوچھو بولے جابر بن عبداللہ سے. تو یہ بتلانے کے لیے کہ بھئی ایک ہی عالم سے نہیں پوچھنا، دوسرے بھی علماء مستحق ہیں، وہ بھی اقتداء کے لائق ہیں، ان کی بھی اقتداء کرنا چاہیے. یہ سینگی لگوانے کی اجازت کا یہ بیان ہے. اس کے بعد دن رات روزہ رکھنا. دن رات مطلب کنٹینیو، بیچ میں افطار بھی نہیں. 100 میں 23 جیسے گزرانے دن کا طریقہ تھا وہ ہے. یہ ایک پڑھ لیں گے. جی، حدیث نمبر 454. جی، باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا بشر بن هلال البصري وحدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب
عن كريمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم قال وعيسى هذا حديث صحيح هكذا رواه وهيب عن رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن كريمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. سینگی لگوانے کی اجازت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے اور احرام کی حالت میں سینگی لگوائی. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. وہیب نے اسی طرح عبد الوارث کی مثل بیان کیا. اسماعیل بن ابراہیم نے بواسطہ ایوب حضرت کریمہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت نقل کی جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں. تو مرسل کا مطلب تابعی روایت کریں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر, صحابی کا ذکر نہیں کریں, ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو اس حدیث کو محدثین کے پاس مرسل کہا جاتا ہے. تو پہلے ممانعت کی حدیث یہی تھی, اب اجازت کی حدیث ہے. اور فقہا کا اور محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ کسی چیز سے ابتدا میں روکا گیا تھا تو پہلے وہ اس کا ذکر کرتے, اس کے بعد پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد والے بعد میں اس حدیث کو لا لیتے ہیں, ذکر کرتے. جیسے عید الاضحیٰ کے تینوں دن گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے حضور منع فرمائے تھے کہ بھائی گوشت اس کو کباب بنا کے رکھتے, سکھا کے رکھتے, اور سمجھ کرو جب کا جب ختم کر دو. تو اس وقت ضرورت تھی, مدینے کو مکے سے اور مختلف جگہ سے مہمان آ رہے تھے, تو ان لوگوں کی ضرورت کے لیے کئی لوگ اپنے لیے روک کر رکھ لیں گے, ان کو نہیں کھلا کے, بلکہ حضور اس وقت احتیاطاً ایسا فرمائے تھے. اس کے بعد پھر دوسرے سال اجازت دے دیے. ایسے ہی زیارت قبور کا مسئلہ ہے. ابتدا اسلام میں چونکہ ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا لوگوں کا, ان کے اندر ابھی عقیدہ راسخ نہیں ہوا تھا, کہیں دورے یعنی مضبوط نہیں ہوا تھا, جمع نہیں تھا, کہیں دور جاہلیت کے افعال اور حرکات نہ کر بیٹھے, بلکہ ابتدا میں زیارت قبور سے منع کیا گیا, بعد میں اجازت دے دی گئی. تو ایسے ہی یہاں پچنا لگانے کے بارے میں آ رہا کہ پچنا اب حالت احرام میں, روزے کی حالت میں, احرام کی حالت میں پچنا لگائے. اس سے معلوم ہو رہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹتا تو حضور پچنا نہیں لگاتے تھے. لیکن صحابہ سے روایت نہیں ہے نا, تابعی جو ہے ایک بیچ میں ایک واسطے کو چھوڑ کے حدیث مسلم ڈائریکٹ حضور سے حدیث ذکر کر رہے ہیں. نہیں, یہ بیان کرنے والوں میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک حدیث رہتی لیکن بیان کرنے والے 10 رہتے. سب جگہ یہی نہیں ہے کیفیت. یہاں پر ایک راوی ایسا چھوڑ دینا نام, لیکن دوسرے تو صحابہ سے ہی روایت کر رہے ہیں. جیسے ایک ہی حدیث ہوتی. اب امام بخاری جب بخاری شریف کا درس دیتے, آپ حدیث بیان کرتے تو 90,000 کا مجمع ہوتا تھا. تب 90,000 میں سننے والے سب امام بخاری سے جو قریب بیٹھے ہوئے وہ لوگ واضح طور پر سن سکتے, جو دور ہیں ان لوگوں سے کچھ بھول ہو سکتی یا غفلت ہو سکتی. جیسے جماعت میں بھی سب طلبا بیٹھے ہوئے رہتے نا, استاد کا درس چلتے رہتا, کوئی توجہ سے سنتے کوئی نہیں سنتے, کوئی دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتے. تو یہ جو روایت ہے مرسل روایت, اوپر حسن صحیح کی روایت گزری نا, اس کا بھی انہوں درجہ یہاں پر نہیں بتایا, لیکن اوپر کی روایت کا بتا دیا کہ حسن صحیح ہے. اور یہ روایت دوسری کتابوں میں بھی ہے, ترمذی کے علاوہ دوسری جگہ بھی ہے, لیکن مرسل نہیں ہے. وہاں پر صحابی کا ذکر ہے. اس میں وہی بتا رہے نا کہ 2 راویاں ہیں, ایک اکریمہ سے بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس کا ذکر نہیں ہے اس میں. اور اکریمہ کیا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں. تو اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا انہوں, اور دوسری روایت میں ذکر ہے ان کا. حدیث نمبر 755. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال ويس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث طریق سے حسن غریب ہے, یعنی اس طریق سے, اس روایت سے, اس سند سے جو مروی ہے اس لحاظ سے یہ غریب ہے. اور دوسرے جو سندوں سے مروی ہے وہاں پر حسن صحیح ہے. حدیث نمبر 756. حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبد الله بن ادریس عن یزید بن ابی زیاد عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فيما بين مکہ والمدینہ وهو محرم صائم. وفي الباب عن ابي سعيد وجابر وانس قال ويس حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث ولم يروا بالحجامه للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام پر روزے اور احرام کی حالت میں سینگی لگوائی. اس باب میں حضرت ابو سعید جابر اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے. بعض صحابہ کرام اور تابعین کا اس حدیث پر عمل ہے.
اور وہ روزے دار کے لیے سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور امام شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ یعنی روزے دار حالت روزہ میں پچما لگا سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں نا، اس کو قضا واجب نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے نا، کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ یہ پڑھ لے کے ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 757، باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام، حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني۔ وفي الباب عن علي وابي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصية قال وليس حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، كريه الوصال في الصيام، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل لأيام ولا يفطر۔ دن رات روزہ رکھنا مطلب بیچ میں افطار کیے بغیر روزے کو کنٹینیو کرنا، جاری رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات روزہ صوم وصال نہ رکھو، دن رات روزہ صوم وصال نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس باب میں حضرت علی، ابو ہریرہ، عائشہ ابن عمر، جابر، ابو سعید اور بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے، اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے، ان کے نزدیک صوم وصال دن رات بغیر افطار و سحر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کئی دن مسلسل روزہ رکھتے اور افطار نہ فرماتے، تو مطلب کیا ہے بولنے کا؟ حضرت پاک علیہ السلام صوم وصال رکھا کرتے تھے، تو صحابہ بھی آپ کی اتباع میں صوم وصال شروع کر دیے، تو صحابہ کی حالت ہوگی کہ مسجد کو آ رہے ہیں تو دیوار کے سہارے سے چل کر آ رہے ہیں، کسی کو پکڑ لے کر آ رہے ہیں، تو حضور یہ کیفیت دیکھ کر فرمائیں گے کیا بات ہے؟ تو صحابہ عرض کیے کہ آپ ہم صوم وصال رکھتے ہیں دیکھیں، تو ہم بھی شروع کر دیے صوم وصال، تو حضور فرمائیں گے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی طاقت ہے میرے پاس، میرے رب کی تائید حاصل ہے، تو تم لوگ اس طرح مت رکھا کرو۔ البتہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس طرح کے روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ ممانعت کب ہوں گی؟ اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، سمجھے اس طرح کا روزہ رکھنے سے کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے درست نہیں۔ البتہ کوئی طاقتور ہے اور عبادات میں خلل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، جیسے بزرگان دن صوم تئی کا روزہ رکھتے تھے، تئی کا مطلب ان کا وہی ہوتا تھا 3 دن مسلسل بغیر افطار کے روزہ رکھنا، آج صبح سحر کر لیے سمجھے، تیسرے دن افطار کرنا، تو یہ صحابی کے عمل سے بھی ثابت ہو رہا کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کئی دن مسلسل روزہ رکھتے اور افطار نہ فرماتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے نا، کئی دن تک فقر و فاقے سے بھی رہنا۔ حضرت ایک بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کھانا کھانے کے لیے اپنا ٹفن کھولا، تو انہوں نے اپنا نوالا اٹھایا تو حضرت کا منہ کھل جا رہا تھا اس وقت۔ یعنی بزرگان دن جن مراحل سے گزرے، ریاضت کیے، مجاہدے کیے، صعوبتیں برداشت کیے، اس میں اختیاری بھی تھے، اور کبھی چاہے اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی وہ لوگ اپنے آپ کو بھوکا رکھے، نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ نفس کو صرف بھوک اور پیاس سے ہی اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ غالباً میں پڑھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب نفس کو پیدا کیا کئی چیزوں سے ڈرایا تو میں ڈرا ہوں، بھوک اور پیاس سے ڈرایا تو فوراً ڈر کے بات مان لیا۔ بزرگان دین اسی لیے یہ جو 4 چیزیں ان کے پاس بنیاد ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور مخلوق سے اختلاط کم ہونا، یعنی ان سے میل جول زیادہ نہیں رکھنا۔ زیادہ ملاقات میل جول رہی مخلوق سے تو کیا ہوتا، اوقات برباد ہو جاتے ہیں ان کی عبادت کے وغیرہ جو بھی ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ ان کے پاس کھانا بھی لا کے رکھے تو نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ میں کھانا کھایا تو اتنا وقت ضائع ہو جائے گا میری عبادت کا اور ذکر کا، بولتے تھے۔ ایسے ہی بزرگان دن گزرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کا بھی واقعہ ہے نا، علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک بغیر کھانے کے تھے حضرت، وہ کچھ پکڑ کے پیڑ گلیر کا درخت، تو ان لوگوں کی جو کیفیت تھی اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ الگ تھا، وہ اس دور کے لوگوں میں ان کو بات آ ہی نہیں سکتی، سمجھے اس کا عشر بھی نہیں آ سکتا، 10واں حصہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ لنگر حوالے کر دیے تھے، لیکن کھائے نہیں انہوں نے ایک مرتبہ اس میں سے۔ جب ان کی بہن آئے حضرت بابا فرید کی، ارے میرے بیٹی کی کیا حالت کر دیے، بولے تو حضرت بولے کہ
پورا لنگر میں ان کے حوالے کر دیا تھا، تو ان کو بلا کے پوچھے تو بولے آپ میرے کو کھلانے کے لیے بولے، کھانے کے لیے حکم نہیں فرمایا۔ 10 سال تک کچھ ایسا ایک واقعہ حضرت تھا کہ لنگر تقسیم کرتے رہے لیکن کبھی اس میں سے ایک دانہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر حضرت ابوالوفا صاحب کے پاس ایک دعوت ہوتی تھی، کہتے کوئی بمبئی سے شاید کچھ پیسے بھیجاتے تھے اور صالحین کی دعوت کرو بول کے دیتے تھے، تو حضرت خود بھی نہیں کھاتے تھے اس میں سے کھانا۔ آپ دیکھیے حضرت کے تقوی کا حال۔ صلحاء جو ہیں حیدرآباد میں ان کو کھانا کھلائیے بول کے کوئی پیسے بھیجا دو، دعوت کر کے حضرت عبداللہ شاہ صاحب کو، یحییٰ پاشا صاحب کو اور بس بڑے بڑے اس وقت کے جو بزرگان دین تھے ان لوگوں کو بلا کے کھلاتے تھے۔ یہ ہیں شیخ الفقہ صاحب، یہ لوگ تو بہت دور کی بات ہے، حضرت خود بھی نہیں کھاتے تھے حضرت ابوالوفا صاحب کے اس میں سے۔ اللہ اکبر، صالحین کو کھلانے کا ہے یہ بول کے ہوتے تھے۔ سبحان، ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے، جو کچھ بھی آیا بعد میں دیکھیں گے، ان لوگوں کے اندر جو اطمینان نہیں ہوا ہے۔ جوارا آنے دو، بس جوارا کھا لو جو ہے ابھی سے۔ حضرت ابوالوفا صاحب ضرورت کو جانے کے لیے ڈھیلا منگاتے تھے، تو ابوبکر ہاشم صاحب فوراً جلدی لے گئے، کہاں سے لے کے آپ پوچھے؟ مجلس میں۔ ارے مجلس کا مال ہمارا نہیں ہو، گھر میں سے لے کے اور رکھ دو فوراً مجلس میں۔ ایک ڈھیلا تک نہیں لیتے تھے۔ اور وہ مجلس کی کوئی وہ میٹنگ وغیرہ ہوتی تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوگی فوراً اٹھا دینا چاندیاں وہ بیڈ شیٹ جاؤں، اور وہ مجلس اگر اس کے اوپر بیٹھیں گے تب خیانت ہوگی۔ وہ مجلس کے لیے ہے، مجلس کے کام کے لیے ہے، میٹنگ کے لیے ہے، میٹنگ ہونے تک استعمال کرنا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں بیٹھنا، فوراً ایسی